اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اب اگر آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے سلام کس کو کرتے ہیں؟ سلام اس کو کرتے ہیں جس سے جواب ملے، جس سے جواب ملے۔ اگر مردہ مر جاتا یا وہ سنتا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ فرماتے کہ تم جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کے سونگنے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی طاقت کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مردہ تمہارے چپل کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے، مردہ تمہارے چپل کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ کوئی بھی مومن ہر کسی گمان نہ کرے کہ اس کا باپ مر گیا یا مر کے مٹی میں مل گیا۔ الحمدللہ میرے سنت وہ جماعت ہے اور ہمارا عقیدہ تو عام مومن کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گیا۔ عام مومن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ تمہاری حرکتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ بعض کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہے، جیسے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی روحیں ان کے گھروں پر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ جس بیٹے کے لیے محل بنا کر گیا، جس بیٹے کے لیے جائیداد اکٹھا کر کے گیا، جس بیٹے کو ساری خوشیاں دے کر گیا، وہ میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ آج اس نے میرے لیے فاتح خانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میرے نامہ اعمال میں اس نے کیا نیکی کی ہے؟ جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل، اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے، نیکی اور بدی کے فرشتے اٹھا لیے جاتے ہیں، کرام کاتبین کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے اچھے برے اعمال کو لکھا نہیں جاتا، اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ ملتا ہے، کہ ایک انسان مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ کیا ہے؟ مسجد بنوا دینا، جو اس کے وارثین میں سے ہے، مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، یا ان کاموں میں حصہ لے لینا، کسی کو عالم دین بنا دینا، یا جن کی ضرورتیں ہیں ان کو ان کی ضرورتیں پوری کر دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے، جس کا فائدہ اس میت کو ملتا ہے جس کے نام سے اس شخص نے ایصال ثواب کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے والد صاحب کے نام پہ مسجد بنوا دی، یا مسجد کا کام چل رہا تھا اس میں آپ نے حصہ لے لیا، مدرسہ کہیں تعمیر کروا دیا، کہیں ضرورت تھی کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو ضرورت تھی کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ پڑھ سکے، آپ نے ان سے آگے اس کی مدد کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک چیز ہو گئی صدقہ جاریہ، دوسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ، کہ مرنے کے بعد اس شخص نے اپنے پیچھے نیک بچہ چھوڑا ہو، یدعو لہ، جو نیک بچہ اس کے لیے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی دعا کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے، لیکن اس نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے او علم ينتفع بہ، یہ ایسا علم جو اس کو فائدہ پہنچائے، یعنی یہی چیز کہ اگر اس کا بچہ عالم نہیں بن سکا، اس نے کسی کو، وہ خود عالم تھا یا اس نے کسی کو عالم بنا دیا ہے نا، تو یہ ایک ایسا ثواب کا کام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے اوپر میں آج کے ٹائم میں، اللہ ماشاء اللہ ایک دو ہو تو بات الگ ہے، اللہ سلامت رکھے، لیکن 80 سال بہت ہو گیا ہے۔ کہاں 80 سال کے گناہ ایک طرف اور کہاں قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی وہ ایک طرف۔ اب جب فیصلے کا دن ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی جنت میں جائے گا، کہ بھائی کہاں 60 سال کی گناہ اور کہاں 700 سال کی نیکیاں، کہاں 700 سال یا 1000 سال یا جب تک قیامت نہ آئے تب تک کی نیکیاں۔ تو آپ سوچئے کہ مرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو مرنے کے ٹائم تو جہنمی تھا لیکن اس کے بچوں کی وجہ سے، یا وہ جو نیک کام کر کے گیا تھا اس کی وجہ سے، یا جو اس کے بچوں نے کیا یا اس نے کسی کو عالم بنا دیا تھا اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ایک بہت اہم بات بتا دیتا ہوں،
میں نے ایک بار بیان میں کہا تھا جمعے کی کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں. کیا آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کا موقع آپ کو ملے گا انشاءاللہ. کیا آپ بہت خوش نصیب نہیں؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ میری بات آ رہی نہیں سمجھ میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر کا موقع انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا. کوشش یہ کریے گا کہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے نا کہ آپ کر کے چلے گئے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اس عمل کے بدلے میں اللہ آپ کو بخش دے گا. یہ بات پکی ہے. اللہ فرماتا ہے من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ تعالی یوم القیامہ فی الجنت بیتا. جو اللہ کی مسجد بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. ایک اور فائدے کی بات بتاتا ہوں. یہ مسئلہ انشاءاللہ ویسے مجھے جو ہے جمعے میں بھی بیان کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں لکھا ہے اور یہ بہت غور سے سنیے. یہ جو میں مسئلہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد نماز جنازہ کا میں طریقہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ بہت غور سے یہ مسئلہ سنیے گا. فدیہ کا نام آپ میں سے کتنے نے سنا ہے؟ فدیہ کا سنا ہوا ہے؟ اور شہید بھائی کے علاوہ کسی نے فدیہ کے بارے میں ہے نالج؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ اور اس کو بہت غور سے سنیں. فدیہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان کی نمازیں قضا ہوئی، ان کے روزے قضا ہوئے. آپ کو معلوم نہیں کتنے روزے قضا ہوئے، کتنی نمازیں قضا ہوئی. تو آپ والدین کے نمازوں کا یعنی اپنے ماں باپ کی نمازوں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے باپ یا ماں تو یا دونوں رخصت ہو گئے، تو آپ ان دونوں کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ نکال سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے جو نماز ان سے قضا ہو گئی ہے اس کے عوض جو فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ فدیہ ان کو نکال کر ان کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں آپ. اب یہ کیسے ہوتا ہے فدیہ؟ وہ سماعت فرما لیں. جیسے کسی شخص کی نماز قضا ہوئی، ایک ٹائم کی نماز کا فدیہ جو بنتا ہے وہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے. ایک صدقہ فطر اس بار 60 روپے تھا، یہاں غالباً مجھے یہاں کا نہیں پتا، ہمارے یہاں 60 روپے 65 روپے 50، تو ہمارے یہاں 60 روپے تھا، 50 روپے مان لیجیے. ایک ٹائم کی نماز کا فدیہ ہوتا ہے 50 روپے. کتنا؟ 50 روپے. اسی طرح ایک ٹائم کے روزے کا فدیہ بھی 50 روپے ہوتا ہے. بس میں اب آپ کاؤنٹ کریں. مان لیجیے آپ کے والد صاحب 70 سال کے تھے. یہ دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ، کوئی مولوی ملا اس کو بتاتا نہیں ہے. یہ جو جبہ صدری والے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، عوام کو، قوم مسلم کو بدنام کرنے کے لیے، یہ لوگ نہیں بتاتے کیونکہ ان سے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ان سے ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. کتمان علم بھی گناہ ہے، علم کو چھپانا بھی ایک گناہ ہے. تو اب میں اگر یہ بتا دوں اور یہ سوچ کے استغفر اللہ کے نقصان ہو میرا، تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے میں آج کل جو 40واں ہوتا ہے نا، اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہوں. میں 40واں تیجا یہ سب آج کل بیکار ہے. ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا، 40واں کرتے ہیں، آصف بھائی آپ کی دعوت ہے، شیخ بھائی آپ کی دعوت ہے، مستقیم بھائی آپ کی دعوت ہے. لو کیا فائدہ اس سے؟ گناہ مل رہا ہے. آج ہی میں نے یہ فتویٰ پڑھا، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کہ گناہ ہے کسی کو دعوت دینا 40ویں میں. پہلی بات تو وہ کھانے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو. ایک بات، آپ کو وہ کھانے کا ہی حق نہیں ہے. اگر آپ کھا رہے ہو تو وہ غریبوں مسکینوں کا کھانا ہے، یہاں جناب دعوت دے رہے. بس میں یہ عرض میں کیا کرنا تھا، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں زندگی میں ہمارے والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ میں نے اپنے دادی دادا کے لیے میں نے کر دیا ہے، میں نے اپنی دادی دادا کے لیے کر بھی دیا الحمدللہ. یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ٹائم کی نماز کا فدیہ 50 روپے. اب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جن کی عمر مان لیجیے 70 سال ہے. 12 سال کی عمر تک نماز معاف ہے. 12 سال کی عمر تک اگر لڑکا ہے تو 12 سال، لڑکی ہے تو 9 سال. تو 12 سال لڑکے کو مان لیتے اس کی 12 سال تک نماز معاف ہے. 12 سال نکال دیجئے، 70 میں سے 12 گئے تو کتنے بچے؟ کتنے؟ 58 سال بچے.
اب اندازہ لگائیے کہ آپ کے والد صاحب نے اپنے عمر میں کتنی نمازیں ادا کی ہوں گی. ایک اندازہ لگائیں. مان لیجیے 3 سال، 8 سال یا 10 سال، 3 یا 4 اندازہ آپ کا گیا. جو سب سے کم والا ہے اس کو لیجیے. سب سے کم والا مان لیجیے 3 سال یا 10 سال، سب سے کم 10 سال. 10 سال ہم مٹا دیتے ہیں، 22 سال ہو گئے. 70 میں سے 22 گئے تو کتنے بچے؟ 48 سال. 48 سال بچ گئے. اب 48 سال کی نمازوں کا فدیہ نکالنا ہے. کیا 48 سال کی؟ اب کہیں گے حضرت کیا گھر بیچ دیں؟ ساری پراپرٹی ختم ہو جائے گی 48 سال کی نمازوں کا اگر فدیہ نکالیں گے تو. لیکن دیکھیں اسلام، اس لیے تو میں کہتا ہوں بہت آسان مذہب ہے. اسلام بہت آسان مذہب ہے. سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اس کے بارے میں کہ سرکار فرمائے کیسے فدیہ نکالوں گا؟ تو غریب آدمی ہوں، کہاں سے لاؤں؟ اتنا دولت بھی میرے باپ میرے والد صاحب چھوڑ کے نہیں گئے. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیجیے آپ کے پاس 30,000 روپے ہیں. اب 40 میں کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اس کے اپروکس لے کے چلے جاتے ہوں گے. 40 50 30 40 اتنا تو لے کے چلے جاتے ہوں گے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تو لے جاتے ہیں. اور بھائی اگر دکھاوا کرنا چاہیں تو وہ لاکھوں لے جاتے ہیں کرنے والے، ہے نہیں؟ آپ یہ لے کر گئے 30,000 روپے ہم رکھتے ہیں. سرکار حضرت نے فرمایا کہ ان 30,000 روپے کا فدیہ نکالو. یعنی جو 48 سال کی نماز ہے اس میں 30,000 میں سے نکالو 30,000 روپے میں کتنی نمازوں کا فدیہ نکلتا ہے. ایک ٹائم کی نماز کا ہو گیا 50 روپے، ایک دن کی نماز کا ہو گیا 250 روپے. اسی طریقے سے جوڑ لیجیے آپ، ہے نہیں، کہ ان 30,000 روپے میں کتنے ٹائم کی نماز کا فدیہ نکلتا ہے. مان لیجیے 1 مہینہ، کہ 30,000 روپے میں 1 مہینے کی نماز کا فدیہ نکلتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ جو 1 مہینے کی نماز کا فدیہ نکلا ہے، آپ نے کسی غریب کو بلایا جو اس کا مستحق ہے، اس کو بلایا. اس سے کیا کریں گے؟ اس کو آپ نے کہا بھائی اس پیسے کا مالک میں نے تجھے بنایا. کیا میں تجھے اس پیسے کا مالک بناتا ہوں. وہ اس پیسے کو لے لے گا، وہ اس کا مالک ہو گیا. اب 1 مہینے کی نماز جو آپ کے والد صاحب کی تھی وہ معاف ہو گئی. 1 مہینے کی نماز کا فدیہ آپ نے نکال دیا. اب وہ پیسہ آپ کو وہ دوبارہ واپس کر دے، وہ کہے میں نے یہ پیسہ آپ کو لوٹا دیا، میں نے ہبا کر دیا. اس طریقے سے پھر آپ اس کو دے دیں کہ میں نے یہ تمہیں دوبارہ مالک بنایا. پھر 1 مہینہ معاف، پھر دوبارہ. اس طرح کرتے 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 48 سال کی نمازوں کا فدیہ آپ اس 30,000 روپے سے نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے 48 سال کے روزوں کا فدیہ بھی اس 30,000 سے نکال سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے 48 سال کے وتر نماز کی قضا کا فدیہ بھی آپ اس 30,000 روپے سے نکال سکتے ہیں. کتنا آسان کر دیا شریعت نے. اسی لیے میں کہتا ہوں 40واں تیجا چھوٹی محفل کروا لیں. ضروری نہیں ہے ڈیگے بنوانا. کیا آپ مت یہ کہہ دیجیے گا آپ جی یہ کیا بول رہے ہیں. میں تیجا 40ویں کا ان کی مخالفت نہیں کر رہا میرے بھائی، لیکن جی جو ہم نے عادت بنا لیا ہے نا، میں اس کے لیے منع کر رہا ہوں. ہاں دعوت مت دیجیے. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں حضرت آتے نہیں، کیوں بلاتے ہو بھائی؟ کیوں بلا رہے ہو؟ کوئی شادی ہے یا تمہارا باپ مر گیا ہے، تمہارا بھائی مر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تم دعوت دے رہے ہو؟ نہیں آتے تو مت آنے دیجیے. حضرت آتے نہیں ہے اس لیے دعوت دینی پڑتی. تعجب کی بات ہے بھائی، وہ ان کا کھانا ہی نہیں ہے. میرا بھائی مر گیا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں کھانے کا. اگر میں کروا رہا ہوں تو میرے گھر والے اس کے حقدار نہیں ہے کھانے کے، میرے گھر کے رشتہ دار اس کے حقدار نہیں ہے کھانے کے. کس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے یہ کام. ہاں یہ پیسہ آپ چاہیں تعمیر کے کام میں لگوا دیں. اب یہ جو پیسہ بچا اس کا کریں کیا حضرت؟ یہ سوال ہو رہا ہوگا نا کہ یہ جو ہم نے فدیہ نکال دیا اس پیسے کا کریں کیا؟ اس پیسے کا کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں مسجد کے کام میں دے سکتے ہیں. آپ کیونکہ ہیلا ہو گیا ہے، ہیلا شرعی ہو گیا ہے تو یہ چیز جائز ہو گئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آپ چاہیں مدرسے کے کام میں دے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آج کل دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں، آپ اپنے مرحوم کے لیے جو انسان ثواب کیا کرے نا، کتابیں بڑے بڑے مدرسوں میں نا بہت سے بچے پڑھائی اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کتابیں نہیں خرید پاتے. 20-30 ہزار روپے کی کتابیں آتی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف ہی جانتے ہیں، باقی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کون کون سی کتابیں.
بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی کتابیں جب میں پڑھتا تھا تو سر پہ رکھتا تھا، جب لے کے جاتا تھا تو سر پہ رکھتا تھا اس کو، چھوٹا سا تو تھا ہی میں، تو سر پہ رکھ کے لے کے جاتا تھا اس کو پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں. بہت سے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کتابیں افورڈ نہیں کر پاتے، وہ لا نہیں پاتے. بڑے بڑے مدرسوں میں کتابیں وقف کر دیں، بخاری، مسلم. میرے استاد محترم تھے، ہر سال وہ بخاری شریف وقف کیا کرتے تھے اپنے والدین کے نام سے. جو اچھے مولانا ہوتے وہ کبھی پروگرام نہیں کرواتے، ان کو پتا ہے یہ جو آ رہا ہے نا بیان کرنے، اس کی نیت پیسے کمانے کی ہے، یہ نذرانہ ملے گا. یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا ان کی نیت کھانے کی ہے، ان کی نیت کہ وہاں نان گوشت ملنا ہے یا بریانی ملنی ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، ان کی نیت کھانے کی ہے. یہ جو بول رہا ہے اس کی نیت کمانے کی ہے، اور وہ جو کروا رہا ہے اس کی نیت دکھاوے کی ہے. ہر جگہ نیت میں خرابی ہے، کہاں سے قبولیت ملے گی؟ وہ بیچارہ قبر میں لیٹا، اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں، بیٹے نے لاکھوں خرچ کر دیے. نہیں سمجھ میں آ رہے؟ ان سب سے بہتر ہے یہ کام کریے. اور زیادہ کرنا ہے کتابیں وقف کر دیجیے اپنے والدین کے نام سے، مرحوم کے نام سے. بات سمجھ آ رہی؟ اور کر سکتے ہیں یار، ہمیں کرنا چاہیے. جس والدین نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیا ہم ان کے لیے یہ نہیں کر سکتے؟ کیا فدیہ نکال دے ان کی نمازوں کا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کی ان کی مغفرت فرما دے، ہے نہیں؟ اسی طریقے سے ان کے نام سے جو ہے مطلب کتابیں خرید کے وقف کر دیں ان کے نام سے، ان سب. اور اب الحمدللہ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے آپ کا مسجد کا، یہ تو سب سے بڑی آپ کے پاس ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. کیا سیونگ اکاؤنٹ کھول دیجئے جس میں صرف ڈپوزٹ ہے، ودرول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس میں صرف جمع ہونا ہے، نکالنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں؟ یہ سب سے بڑھیا ہے نا. باقی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو یہ آپ کے مجلس سے ریلیٹڈ باتیں تھی جو میں نے بتائی، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ باتیں یقین مانے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، میں نے دیکھا نا، اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں. یہ باتیں شیئر نہیں کرتے لوگ، ان کو پتا ہے شیئر کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا پروگرام، یہ 40واں بند ہو جائے گا، اور یہ جب 40واں بند ہو جائے گا تو کہاں سے کمائیں گے ہم؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 40واں بند کریں، لیکن دکھاوا نہیں کریں. دعوت مت دے کسی کو، چھوٹی محفل کر لے بڑی محفل کی جگہ پر. وہ جو پیسہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے مرحوم کے نام سے کسی ایسے کام میں لگا دیجئے جس کا ثواب قیامت تک کے لیے آپ کے مرحوم کو ملتا ہے. فائدہ ہی نہیں، ایسا کام کریں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کچھ تو. باقی صرف دکھاوا یا ایسا کام کہ جو بریانی بنوا دینا، ڈیگے بنوا دینا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایسا کام ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نماز جنازہ کے تعلق سے. نماز کے تعلق سے جن بھائیوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بھی اس کے بعد پوچھیں، اس کو کلیئر کیا جائے گا. آج نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، اس کو بہت غور سے سماعت فرما لیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کا انتقال، مطلب آپ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچے جس کا انتقال ہونے والا ہے، یعنی روح پرواز کرنے والی ہے، تو ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کو بولتے ہیں کلمہ پڑھ. کیا بولتے ہیں؟ کلمہ پڑھ. اب اس سے کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں موت بہت سخت ہے، موت بہت سخت چیز کا نام ہے. جس پر بیتتی ہے نا اس کو پتا چلتا ہے ہماری اور آپ کی باری آنے والی ہے. بہت سخت چیزوں کا، ایک مومن کی روح جو نکلتی ہے نا، ایک مومن کی روح کے بارے میں جو تکلیف بتائی گئی ہے شریعت میں کہ ببول کے کانٹے پر ریشم کے دھاگوں کو پھینکیے. ببول کا کانٹا ہے، اس کے اوپر ریشم کے دھاگوں کو پھینک کر اس کو کھینچیے. وہ آسانی سے کھینچ پائے گا؟ ہرگز نہیں. اس سے زیادہ تکلیف ایک مومن کی روح نکلنے میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسرائیل آئے اور آپ کی روح کو نکالنے لگے تو حضرت اسرائیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس جاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی بہت زیادہ تو آپ نے روک دیا. آپ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل رکو. اور حضرت اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل، اللہ سے جا کر کہو کہ جتنی تکلیف روح نکالنے میں میری امت کو ہونے والی ہے وہ ساری تکلیف مجھ پر ڈال دے، وہ ساری تکلیف مجھ پر ڈال دے، لیکن میری امت کو یہ تکلیف نہ دے. حضرت اسرائیل گئے اللہ کی بارگاہ میں،
کہا میرے پاک پروردگار عالم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، بتا تیرا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب اس بات میں آپ عنقریب جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ آپ کو دیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے نا، یہ سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ نے موت کا ذائقہ ہر سب کو چکھنا ہے، کوئی بھی ہو موت کا ذائقہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز اور، قرآن کا ایک اصول ہے، قرآن کا کیا اصول ہے؟ جو چیز سخت ہوتی ہے نا قرآن نے اسے مزے کی حالت میں بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے یبشرہم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب کی خوشخبری نہیں سنائی جاتی ہے، غم کی خبر دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو مزے لینے دو، اے نبی ان کو مزے لینے دو، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس سے تم نے تجوریاں بھری تھی، چکھو اپنے خزانے کا مزہ۔ یوم یحمى علیہا فی جہنم فتقوا بہا، خزانے کو پگھلا دیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یوم یحمى علیہا فی جہنم فتقوا بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم، خزانے کو تمہارے مال کو پگھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ کے فرشتے تمہارے پیٹ کو داغیں گے، وظہور وجنوبہم، تمہارے پیٹ کو داغیں گے، تمہاری پیشانیوں کو داغیں گے۔ اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے تم نے سنبھال کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس خزانے کا مزہ، چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم نے جمع کیا تھا، ہے نہیں؟ تو قرآن کا اسلوب دیکھیں کتنا نرالا ہے، تکلیف کی باتوں کو مزے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ تنبیہ دینے کے لیے۔ کہتے نا کر لے تجھے جو کرنا ہے، آنے دے ابو سے تیری شکایت کروں گا، کہتے بات اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لے، آنے دے دے ابو سے بتاتا ہوں، ایسا کہتے نہیں ہم؟ تو مزے کی بات کو قرآن نے، تکلیف کی بات کو قرآن نے مزے میں ذکر کیا۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی میت کسی کا انتقال ہونے والا ہو تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، کیا اس کو آپ اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ، آپ وہاں بیٹھ کر آرام سے خود کلمہ پڑھیں۔ کیا کریں؟ خود کلمہ پڑھیں، اس کو نہ کہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ موت کی سختی، موت بہت سخت چیز کا نام ہے یار، جب روح نکلتی ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو کہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اب وہ جھنجھلا کر غصے کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے کلمہ نکلنے کے کوئی کفریہ کلمہ نکل جائے، کوئی کفریہ کلمہ نکل جائے، اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اس دن تلقین نہ کرو، بلکہ خود وہاں پر بیٹھ کے پڑھو۔ جب آپ خود پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری فرما دے گا۔ ایک چیز کلیئر ہے؟ مان لیجیے اب انتقال ہو گیا ان کا، تو اب جب انتقال ہو گیا تو فرمایا گیا حدیث پاک میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں پیروں کو باندھ دو، کیونکہ سختی کی وجہ سے بدن اکڑ جاتا ہے۔ آنکھ دیکھیں گا آپ، آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، سب سے لاسٹ میں روح آنکھ سے نکلتی ہے۔ کہاں سے؟ آنکھ سے، اسی لیے آنکھ پھٹی رہ جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں پیروں کو باندھ دو، آنکھوں کو بند کر دو، اگر ہاتھ وغیرہ اس کے پھیلے ہوئے تو اس کو بالکل سیدھے کر دو۔ میت کے پاس کوئی خوشبو کی چیز سلگا دو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے میت سے بدبو آئے، یا کوئی ایسی چیز جو سامنے والا جو آپ کی میت کو دیکھنے آ رہا ہے اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناگوار گزرے۔ تو کم سے کم آپ جو خوشبو کی چیز جیسے لوبان وغیرہ لگا دیا آپ نے، یا عطر وغیرہ کا انتظام آپ نے کر دیا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مرحوم کو دیکھنے آتا ہے تو پھر اس کے جو خوشبو جب اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اچھا سوچتا ہے، وہ اچھا سوچے گا آپ کے میت کے بارے میں۔ ورنہ پھر وہ مان لیجیے کہ سختی کی وجہ سے پاخانہ وغیرہ بھی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی سختی، موت کی سختی کی وجہ سے پاخانہ پیشاب وغیرہ بھی نکل جاتا ہے، تو اس کی بدبو کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا متنفر ہو جائے۔
بات کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اس کے نہلانے کا انتظام کیا جائے. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بیٹا مر جائے تو باپ نہلائے, باپ مر جائے تو بیٹا نہلائے. اس کا بالکل خیال رکھیں. بہت سے لوگ ہاتھ باندھ دیتے ہیں جی اس کے. ہاں انشاءاللہ حضرت عرض فرما رہے ہیں انشاءاللہ کی مسائل میں بیان کروں گا اس کے تعلق سے. تو عرض کر رہا تھا میں, ہاتھ سیدھے رکھنا ہے, باندھنا نہیں, پہلو میں ہاتھ رکھنا ہے. سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ بھی ابھی آج ہی میں نے پڑھا اس کو کہ جو ہے ہاتھ کو, دونوں ہاتھ کو کھول دیں گے, پہلو میں رکھیں گے, باندھنا نہیں ہے. کیا باندھنا نہیں ہے؟ اب آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک زندگی میں نمازی تھا, ہاتھ باندھ رہے ہیں, اب تو اس کا حساب ہوگا جو اس نے کیا ہے. جو اس نے کیا تو قبر کی باری آ گئی, اب تو ختم ہے مسئلہ. آپ چاہے ہاتھ باندھ دو یا پیر باندھ دو یا اس کو سجدے کی حالت میں رکھ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہاتھ نہیں باندھنا, ہاتھ اس کا بالکل سیدھا رکھ دینا, پہلو میں دونوں ہاتھ رکھ دیں گے. اب اس کو نہلائیں گے. نہلانے کا میں نے عرض کیا سب سے پہلے اگر باپ مر جائے تو بیٹا. اچھا ایک چیز بتائیں, کسی کا باپ مر گیا تو کیسے اس کا بیٹا نہلائے گا, جبکہ اس کے بیٹے کو نہلانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کہ کیسے باپ کو نہلائے یا کیسے میت کو نہلایا جاتا ہے. وہ تو ڈر رہا ہے اس کو دیکھ کے, ہے نہیں. 2-3 دوستوں کو کہتا ہے ہاتھ بٹاؤ میرا, پہلی بات تو وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا ہے, اور لگائے گا بھی تو اس کو نہیں پتا کیسے لگاؤں, کروں کیا. ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی, یہ چیز ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی. بہت غور سے سماعت کریں. اس کے بعد آپ اس کو نہلائیں گے کس طریقے سے؟ سب سے پہلے استنجا کروائیں گے. کیا کروائیں گے؟ استنجا, بڑا چھوٹا دونوں استنجا کروایا جائے گا. ٹھیک ہے, ہاتھ میں دستانہ وغیرہ اس کو پہن لے. اس کو پہننے کے بعد جو ہے اس کو ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ میں گزارش کر دوں کہ کوئی بھی شخص اگر ناپاک ہے تو میرے عزیزوں میت کے قریب بھی نہ جائے. ناپاک شخص کو میت کے قریب جانا حرام ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اگر عورت ہے, اگر ناپاک ہے تو میت کو دیکھنے نہیں جا سکتی ہے. جیسے حالت حیض میں ہے, پیریڈ کی حالت میں ہے, تو وہ میت کو دیکھنے نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو وہ بھی میت کے قریب نہیں جا سکتا. میت کے قریب جانا حرام ہے. لیکن یہاں تو میت کے قریب دور کی بات ہے, میت کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان تک جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو تو یہ پہلے آپ اعلان کریں. دیکھیں میرے بولنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا. میں تو ٹھیک ہے یار حافظ جی کا کام ہے بولنا ہی, اب آپ کہو گے یار بھائی چارے کا مسئلہ ہے, کہاں تک اس کو منع کرتے رہیں گے. میں نے کہا قربانی کے لیے, نسل کو چینج کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی میری تعریف کرے. میں کبھی نہیں سوچتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کر, ہر آدمی میری تعریف, مجھے پتا ہے 2 اگر میری تعریف کرنے والے ہیں تو 2 میری کرٹیسائز کرنے والے ہیں, مجھ پر غلط کمنٹ کرنے والے, اس سے فرق نہیں پڑتا. ریولیوشن کے لیے, انقلاب کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ ابھی بھائی چارہ سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو کل یہ دن آ جائے گا کہ آپ کی میت رکھی ہوگی, آپ کا بیٹا الگ کھڑا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے قبرستان کا عالم کیا, چھوٹے بچے کا جنازہ تھا, اس میں اکثر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کھڑے تھے اس سے زیادہ وہ تھے جو نماز نہ پڑھنے والے کھڑے تھے. سوچنے کی بات ہے. یہ ماحول, یہ حالت کون لے کر آیا بتائیے مجھے, ہم اور آپ. بھائی آپ ہی تو لے کر آئے, اور کون لے کر آیا؟ اگر ہم اس پر شروع سے سختی کرتے آتے تو یہ دن آتا نہیں آتا. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اگر اس کو ابھی آپ نے چینج نہیں کیا تو آپ دیکھیے گا پھر ہوگا کیا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ صرف یہ کہا جائے گا یار گھر والے جا کے جنازہ پڑھ لیں. وہ دن آنے والا ہے. اس کو ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ سب کو مل کے. میرا کام تھا بتانا, اب اس پر عمل کیسے کروانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی آپ میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے تو ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ کہ بھائی جو بھی ناپاک ہے یا تو وہ نہا کے آ جائے یا ناپاک ہے تو شرکت نہ کرے. بالکل آپ شرکت مت کریے, کیا مسئلہ ہے شرکت کر کے؟ شرکت کر کے آپ خود بھی گنہگار بن رہے ہیں, اس کو بھی گنہگار بنا رہے ہیں. یہ میں نے عرض کر دیا. تو ناپاکی کی حالت میں ہرگز جو ہے میت کے قریب نہ جائے. مسئلہ کلیئر ہے؟ اب میت کو نہلانا ہے, تو میت کو نہلانے کے لیے ہمارے بہت سے بھائی گرم پانی کے ساتھ بیری کا بھی استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی طبی وجہ ہے, یعنی کوئی ڈاکٹر کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیڑے وغیرہ کو دور کرنے کا جو ہے مطلب کیمیکل موجود ہوتا ہے نیچرلی, تب تو ٹھیک ہے. ادروائز شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو ہے مطلب بیل کا پتا ہی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گرم پانی اتنی حد المقدور تک کرے. میں نے آپ سے بتایا کہ میت کی تکلیف کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو بہت کم اگر پانی گرم ہو تو بہت کم, اتنا زیادہ نہ ہو کہ جتنے میں آپ کو تکلیف ہو. اگر آپ کو تکلیف ہے تو سوچیے کہ آپ کی میت کو کتنی تکلیف ہوگی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟
اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے استنجا کروائیں گے. استنجا کروانے کے بعد وضو کروائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ استنجا کروانے کے بعد وضو کروائیں گے جس طریقے سے آپ خود وضو کرتے ہیں اس طریقے سے. لیکن میت کو کلی نہیں کروانا اور نہ ہی اس کے ناک میں پانی ڈالنا ہے. کلیئر ہے؟ اب اس کو کلی کروانے لگے تو مسئلہ ہو گیا. وہ پانی باہر ہی نہیں آئے گا, اندر ہی چلا جائے گا. تو اس کو کلی نہیں کروانا ہے. کلیئر ہے؟ ہاں, ایک ہوتا ہے جیسے بتی لے لیا, روئی کی بتی لے لیں, ٹھیک ہے نا, جو یا کپڑے کی بتی بنی ہوئی آتی ہے کفن کے ساتھ, وہ آپ لے لیں. اس سے کیا کریں, کلی کی جگہ پر اس کو لے کر اچھے طریقے سے جو ہے منہ کو صاف کر دیں. کلی نہیں کروانا میت کو. یہاں کلی کرواتے ہیں کیا؟ جی, کلی نہیں کروانا. وہ بتی لے کر اچھے طریقے سے منہ کو صاف کر دیں اور اسی بتی سے اسی طریقے سے ناک کو بھی اچھے سے صاف کر دیں. یا آپ کا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا ہو جائے گا. اس کے بعد جس طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کروائیں گے. وضو کروانے کے بعد اب جو ہے نہانا شروع کریں گے. تو سب سے پہلے دائیں کروٹ کی طرف سے نہلائیں گے اور پھر اس کے بعد بائیں کروٹ کی طرف سے نہلائیں گے. یا آپ کی میت کو نہلانے کا مکمل طریقہ سماعت کر لیا. انشاءاللہ العزیز اللہ سلامت رکھے. کہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی بڑے شخص کا تو مجھے بتائیے گا, میں خود چلوں گا اس کو نہلانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے مجھے بلا کے لے چلے آؤ. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اس کو نہلا کے آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے میت کو نہلا دیں. اللہ پہلے سلامت رکھے سب کو. ایک بات بتا رہا ہوں میں بھائی, وہ تو حیات کا کچھ پتا نہیں کس کی باری ہو سکتا ہے میری باری آ جائے. بات نہیں سمجھ آ رہی تو کسی کی باری آ سکتی ہے. اگر ایسا ہو تو انشاءاللہ العزیز میں بتا دوں گا نہلانے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم سب سمجھ بھی لیں گے اور بات جو چیز پریکٹیکل ہوتی ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے بالمقابل اس کے کہ جو بتائی جائے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب کفن پہنائیں گے تو کفن کیسے پہنائیں گے یہ مسئلہ ہے. مرد کے لیے 3 کپڑے. مرد کے لیے ازار, قمیص اور کرتا. ازار, قمیص اور لفافہ, یہ 3 مرد کے لیے. عورت کے لیے 5 کپڑے جو سنت ہیں. وہ کیا ہو گیا؟ یہ 3 ہو گئے, ازار, قمیص اور لفافہ کے ساتھ اوڑھنی اور سینہ بند. 5 کپڑے عورت کے لیے, 3 کپڑے مرد کے لیے. کپڑے میں بالکل سلائی نہیں ہونی چاہیے کہیں سے کہیں تک. لفافہ جس کو جو سب سے پہلے بچھاتے ہو آپ, جس سے باندھتے ہو دونوں طرف, اس کو لفافہ کہتے ہیں. اس کے بعد لنگی جسے کہتے ہیں تہمن, جسے ازار کہتے ہیں عربی میں. تو وہ ازار کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ سر سے لے کر سر کے بالکل برابر ہو اور پیر کے بالکل برابر ہو, نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا. ٹھیک ہے؟ اتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد قمیص ہونی چاہیے. قمیص گردن سے لے کر گھٹنے کے نیچے پر. کلیئر ہے؟ یہ 3 کپڑے مرد کے لیے بہت آسان ہے. سب سے پہلے لفافہ بچھا دیں گے جو سب سے بڑا ہوتا ہے, جو ادھر بھی نکلا ہوتا ہے پیر کی طرف بھی نکلا ہوتا ہے. اس کے اوپر ازار تہمن بچھا دیں گے جو تہمن سر کے برابر ہو اور نیچے پیر کے برابر ہو. ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر قمیص بچھا دیں گے. تو سب سے پہلے قمیص پہنائیں گے. اس کے بعد جو ہے ازار جسے کہتے ہیں تہمن وہ لپیٹیں گے, پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے. اسی طریقے سے لفافہ لپیٹیں گے, پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے, اور اس کو باندھ دیں گے سر کی طرف سے پیر کی طرف سے. یہ مرد کا ہو گیا. عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ عورت کا 5 کپڑا سنت ہے. تو سب سے پہلے سینہ بند بچھائیں گے. جب عورت کی کفن کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے کیا بچھائیں گے؟ سینہ بند. سینہ بند جو یہاں سے لے کر اور جانگ تک ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس کو بچھایا جائے گا. اس کے بعد لفافہ بچھائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ازار بچھائیں گے یعنی تہمد بچھائیں گے, پھر قمیص بچھائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس قمیص کے اوپر اوڑھنی رکھ دیں گے جو اوڑھنی آدھے پشت سے لے کر اور سینے تک ہو. اور کتنا چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 کان کی رو سے دوسرے کان کی رو تک. عورت کی اوڑھنی کی چوڑائی اتنی. اچھا, بہت سی بہنیں کیا کرتی ہیں, ویسے ہی اوڑھنی پہنا دیتی ہے جیسے کہ زندگی میں عورت اوڑھنی پہنتی ہے. یہ طریقہ غلط ہے, خلاف شرع ہے. شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اوڑھنی جو عورتیں اڑا دیتی ہے عام طور پر ایسے اڑا دیں گی بالکل اسکارف کی طرح, تو یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اوڑھنی بس نقاب کی طریقے سے ڈالا جائے. جب آپ اس کو لپیٹیں کپڑوں کو تو آخر میں جب اوڑھنی کو لپیٹیں گے تو کس طریقے سے؟ نقاب کی طریقے سے. اس کے بعد آخر میں جو ہے سینہ بند باندھ دیں گے. وہ جس طریقے سے کپڑا آپ نے لپیٹا مرد کا اسی طریقے سے عورت کا. اس کے بعد سینہ بند آخر میں باندھ دیں گے. یہ عورت کے کفن کی تیاری ہو گئی. بات میں آ رہی ہے؟ ہاں, کفن پہنانے سے پہلے اس کو دھونی دے دیں گے 3 بار 5 بار یا 7 بار. بات میں آ رہی ہے؟ اس کو دھونی دے دیں گے کفن کو لوہوان سے.
लोबान से देना बेहतर है, क्योंकि अगरबत्ती में भी आजकल मिलावट आ रही है ना, गोबर का बनाते हैं उसको, तो बेहतर क्या है अब लोबान का इस्तेमाल हो, लोबान का इस्तेमाल करें। बस में आ रही है। इंशाल्लाह अगले संडे को प्रैक्टिकल बताऊंगा इसको मैं, कफन तैयार करके आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि कैसे किसी को कफन पहनाया जाता है। कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको कैसे कफन पहनाएंगे, बात समझ आ रही है। प्रैक्टिकल जब बताऊंगा तो वो चीज आपके जहन में बैठ जाएगी। क्लियर है। अब रही बात नमाज जनाजा का मसला, तो सबसे पहले वो ये मय्यत को कांधा देते हुए चले। हमारे बहुत से भाई सोचते हैं कि 40 कदम कांधा दे दिया तो हो गया, या 40 कदम चल गया तो हो गया। देखिए 40 और 50 कदम का कोई मसला नहीं है, बात समझ आ रही है। मैंने आपसे बताया जो शख्स मस्जिद के गुस्ल से लेकर उसके दफन करने तक उसके साथ में रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उस शख्स की मग़फ़िरत। और जिसके नमाज जनाजा में 40 लोग शरीक हो, जिसके नमाज जनाजा में कम से कम 40 लोग शरीक हो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यहाँ 40 तो जाते हैं लेकिन नमाज 15 ही पढ़ते होंगे। आप बताइए, आपको बजाय उसके मग़फ़िरत का जरिया बनना चाहिए तो आप उसके जहन्नम में ले जाने का जरिया बन रहे। भाई 40 हो जाते तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता, और आप बताइए नमाज ना पढ़ के उसको भी गुनहगार बना रहे हैं। क्लियर है मसला। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद नमाज जनाजा का मसला, ये जो नियत है, नियत दिल के इरादे का नाम है, बस समझ आ रही है। जो भी आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं नमाज जनाजा पढ़ने आया हूँ, ये नियत काफी है। ज़बान से कहना मुस्तहब है, ज़बान से कह ले तो बेहतर है, अगर नहीं भी कहेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। बाकी उसमें ये कह दे आखिर में कि इक़्तिदाई बिहादिल इमाम, जो इमाम की नियत है वो मेरी नियत है, इस तरीके से भी नियत हो जाती है। लेकिन ज़बान से कहना तो उसके लिए प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा, बात समझ आ रही है। उसके बाद बहुत आसान है। हाँ, आखिर में जो हम गलती करते हैं, जब सलाम फेरते तो हमारे बहुत से भाई क्या करेंगे, एक तरफ सलाम फेरेंगे तो एक हाथ, दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे तो दूसरा हाथ। ये तरीका गलत है। 4 तकबीर इमाम बोल दे, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को छोड़कर दोनों तरफ सलाम फेरना है। क्लियर है। ऐसा नहीं कि पहले एक हाथ को छोड़िए फिर दो हाथ को, दोनों हाथों को छोड़कर सलाम फेरेंगे, यही तरीका बेहतर है। बात क्लियर हो गई। एक गलती और करते हैं, अल्लाह अकबर किया तो ऊपर की तरफ देखते हैं, अच्छा, आसमान की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह, ये तरीका गलत है, शरीयत के खिलाफ है बिल्कुल। ये बिल्कुल वही नमाज है जो आप इसमें जो नमाज आप किए हैं वो है, बस फर्क ये कि ये रुकू और सुजूद वाली नमाज है, वो बगैर रुकू और सजदे वाली नमाज है। बात समझ आ रही है। तो इसमें ऐसे करने से क्या होता है, फायदा क्या है, कोई आदमी फायदा बताए मुझे, कुछ फायदा। ये चीजें गड़ी हुई बात है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इसे महफूज फरमाए। बात क्लियर। उसके बाद मिट्टी देंगे, दुआ उसकी जो दुआ आपको याद है वो पढ़ ले, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फीहा खलकनाकुम मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, व फीहा नुईदुकुम, तुम्हें लौटा देंगे इसी मिट्टी में, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुम्हें दोबारा हम इसी मिट्टी से उठाएंगे, है ना। ये दुआ पढ़ के अपने मय्यत को आप, अच्छा बहुत से भाई ये करते हैं कि पहले बाप ही मिट्टी डालेगा तभी कोई डालेगा, या पहले बेटा डालेगा तभी डालेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो शख्स चाहे वो मिट्टी डाल सकता है। ये जरूरी नहीं कि पहले बाप डाले तो फिर बेटा डाले, या ऐसा कोई मसला, कोई जरूरी नहीं कि पहले घर वाले ही डाले। जो चाहे वो पहले डाल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले घर वाले डाले। क्लियर है। हाँ, ये तरीका बताया गया है कि सबसे पहले जो है आप मस्जिद के दाएं तरफ से कांधा देना शुरू करें, वो आपका बायां तरफ होगा, आगे से पीछे से, आगे से सिराने की तरफ से, मस्जिद के दाएं तरफ से कांधा देंगे, सिराने की तरफ से, जो आपका बाएं तरफ होगा। अगर हम ऐसे देते हैं कांधा इधर से तो ये मस्जिद का दायां होगा, मेरा बायां होगा। फिर उसके बाद पैर की तरफ आ जाए, बात समझ रही है, पैर की तरफ आ जाए, दाएं तरफ पैर की तरफ, फिर बाएं तरफ पैर की तरफ, सबसे आखिर में बाएं जानिब सिराने की तरफ से कांधा देंगे, सबसे आखिर में। बात नहीं आ रही समझ में। पहले दाएं मय्यत के दाएं तरफ उसके सिराने की तरफ से कांधा देना शुरू करेंगे, उसके बाद उसके पैर की तरफ आ जाइए, फिर उसके दूसरे पैर की तरफ आ जाइए, और सबसे आखिर में उसके जो है बाएं तरफ सिराने की तरफ आ जाइए। ये तरीका है कांधा देने का। क्लियर है मसला। कम से कम कितने कदम चलना है? कम से कम जितना चल पाए,
कम से कम ये कि कांधा मत दीजिए। नहीं तो मौका नहीं मिले तो बात अलग है। बाकी आप वो नहीं अंदाजा लगा दें कि नहीं जी 10 कदम चल लिया, 15 कदम काफी है। मैंने क्या कहा, मस्जिद को ज्यादा से ज्यादा कांधा दीजिए। मस्जिद को कांधा देने से गुनाहे कबीरा झड़ते हैं। अब तो कोई मसला नहीं है, आप कांधा देते देते पीछे आ जाइए, फिर इस तरफ आ जाइए। तो मस्जिद को ज्यादा से ज्यादा कांधा दिया करें। मैंने आपसे बताया ना, मस्जिद को कांधा देने से गुनाहे कबीरा झड़ते हैं, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह नहीं, बड़े गुनाह झड़ते हैं। यही एक अमल है, वरना बाकी और आपके नेक अमल से छोटे गुनाह झड़ते हैं, इस नेक अमल से आपके बड़े गुनाह झड़ते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को कांधा दिया करें। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। एक चीज और रहती है। अच्छा, एक मसला क्लियर कर दूं मैं, थोड़ा सा 2-3 मसले मैंने लिखे जो मुझे समझ में आया है, वो मैं क्लियर करूं, इंशाल्लाह फिर आपसे मसले लेता हूं। एक अहम मसला है कि हमारे बहुत से भाई ये कहते हैं भैया अगर किसी का शौहर मर गया तो उसकी बीवी उसको नहीं देख सकती है। हाँ, बीवी बिल्कुल देख सकती है, क्योंकि शौहर के मरने के बाद भी वो बीवी उसकी बीवी है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका निकाह टूट गया, जब तक कि वो इद्दत में है। 4 महीना 10 दिन की इद्दत होती है शौहर के मरने पर। यानी किसी का शौहर इंतकाल हो जाए तो 4 महीना 10 दिन की इद्दत होती है। 4 महीना 10 दिन औरत इद्दत गुजारेगी। उस इद्दत तक वो बीवी उसी की बीवी है जिसका इंतकाल हुआ है। 4 महीने 10 दिन के बाद जब इद्दत वो गुजार ले, अब वो उसके निकाह से अलग हो गई। अब वो जहां चाहे शादी करे, जिसको चाहे पैगाम भेजे, या कोई और चाहे तो उसको पैगाम भेजे, लेकिन 4 महीने 10 दिन तक वो उसी के घर में रहेगी और कोई उसको निकाह का पैगाम नहीं भेज सकता है, ना ही वो किसी को निकाह का पैगाम भेज सकती है, क्योंकि वो अभी भी उसी की बीवी है। अब अगर कोई जैसे किसी का शौहर इंतकाल हुआ और 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर उसने शादी कर ली तो उसका निकाह ही नहीं होगा, निकाह होगा ही नहीं, निकाह बातिल है। बात समझ आ रही है? तो वो उसकी बीवी है, वो अपने शौहर का चेहरा भी देख सकती है और अगर वो चाहे तो अपने शौहर को गुस्ल भी करा सकती है। बात समझ आ रही है? तो कोई मना नहीं करेगा आपकी बात। मतलब अब से अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो मैंने एक ही चीज कहा है, भाई कहां पढ़े हो वो दिखा दो। आला हज़रत ने यही कहा, आला हज़रत ने फरमाया कि जो ऐसा कहते हैं उनसे कहो कि उन्होंने किस किताब में इसको पढ़ा है। समझ आ रही है? तो अगर कोई आपसे कहता नहीं जी तरीका ऐसा नहीं है, तो आप उनसे कहिए भैया किताब दिखा दीजिए, आपने किस में पढ़ा है वो बता दीजिए। बातें समझ आई? सुने वाला मसला नहीं है। वो तो इब्राहिम की कौम ने भी कहा था, हज़रत इब्राहिम की कौम ने, वजदना आबाना, हम इसकी पूजा इस वजह से करते हैं कि हमारे बाप दादा करते आए। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो ये कहना कोई मना करता है कि जी ऐसा नहीं है, तो कहिए किताब दिखा दीजिए, ठीक है। बाकी किसी दलील की जरूरत पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जो मसला मैं आपको बताता हूं उस मसले पर मेरी पूरी तहकीक होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मसला, बिल्कुल नहीं। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें मुझसे दलील ले सकते हैं, बगैर पढ़े में कोई मसला बताता ही नहीं हूं। नहीं पता जी, नहीं पता, फौका कुल्ली भी इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो जरूरी नहीं कि मुझे सारा है, मुझसे ऊपर भी इल्म वाले हैं। तो जो चीज मुझे नहीं पता है मैं ऊपर उनसे पूछूंगा, लेकिन इंशाल्लाह जो आपको बताऊंगा उस पर दलील है। जब चाहे जिस वक्त चाहे, ऐसा आपने ये मसला बताया था, इसकी दलील दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दलील दूंगा। किताबें भी कुछ यहाँ है नहीं, इस वजह से थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, वरना इंशाल्लाह किताबें अवेलेबल हो जाएंगी तो आपको सारे किताबें आपको हार्ड कॉपी में मसले बता दिया करूंगा। अभी मैं तो सॉफ्ट कॉपी के साथ पढ़ रहा हूँ, इसमें पढ़ रहा हूँ। बाकी किताबें इंशाल्लाह जब अवेलेबल हो जाएंगी तो सारे मसले आपको ऑन द स्पॉट बताए जाएंगे दलील के साथ। अर्ज ये कर रहा था कि औरत अपने शौहर को देख भी सकती है, गुस्ल भी करा सकती है। इसी तरीके से शौहर अपनी बीवी को देख तो नहीं सकता है, लेकिन कांधा दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनक़ताए निकाह हो गया। अगर किसी की बीवी का इंतकाल हो जाता है तो निकाह वहीं खत्म, शौहर का निकाह खत्म है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शौहर ही ना देखे, कोई गैर महरम उस औरत को नहीं देख सकता है। इस चीज का आप ख्याल रखिए। कब्रिस्तान में चेहरा नहीं खोलना, क्या हो जी देखो मेरी माँ को, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल, किसी की माँ का इंतकाल हो जाए तो आप वहां कब्रिस्तान में चेहरा खोल के दिखाइए, ये हराम है, ये हराम है। पता नहीं आपकी माँ ने अपने जिंदा रहते हुए जिनसे पर्दा किया, मरने के बाद आप उसका चेहरा दिखा रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो हर चीज ऐसा नहीं करना, आपको चेहरा नहीं दिखाना है। बात समझ आ रही है? गैर महरम को तो चेहरा दिखाना ही नहीं है। बात समझ आ रही है?
نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھانا ہے کسی بھی عورت کا. کوئی عورت اگر انتقال کرتی ہے, اب یہاں کا سسٹم یا کہیں کا بھی سسٹم کیا ہوتا ہے کہ شوہر نہیں دیکھے گا, باقی دوسرے آ کے دیکھ لو. یہ غلط ہے. ہندوستان میں پارٹی کہتے جو ان کے پردہ والے بڑھ جائیں, باقی لڑکے ہیں اور دیور وغیرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت حرام ہے یہ سخت حرام ہے, یہ سخت حرام ہے نا. غیر محرم ہے, نہیں دیکھ سکتے. دیور وغیرہ کو تو دیکھنا حرام ہے. انشاءاللہ اس میں پورا بیان جمعے کے دن انشاءاللہ میں کروں گا کسی ٹاپک کو لے کر. تو یہ تو دیکھنا یہ حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیور کو تو ویسے بھی حرام ہے, دیور سے تو پردہ واجب ہے بھابھی کا. زندگی میں بھی دیور سے بھابھی کا پردہ واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیور اپنے بھابھی کے لیے جہنم ہے, اسی طرح بھابھی اپنے دیور کے لیے جہنم ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. آپ ہمارا کیا حال ہے وہ آپ دیکھ لیجیے. پورا غیر مسلموں والا رواج ہمارے اندر ہے نہیں. تو یہ چیزیں بہت غلط ہے. گزارش ہے گھر میں جو ہماری ماں بہن ان سے آپ کہیے پردہ کرے اگر بھائی ہے تو, کیونکہ بھائی سے نکاح جائز ہے نا, دیور سے نکاح جائز ہے, اور جس سے بھی نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہے. وہ غیر محرم ہے, اس کو چہرہ دکھانا حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے مسئلہ؟ ہاں, تو مرد اپنی بیوی کو کا چہرہ نہیں دیکھے گا لیکن کاندھا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, زوال کے وقت کوئی جنازہ آیا, ٹھیک ہے, اگر زوال کے وقت آیا ہے تو اسی وقت نماز جنازہ ہو سکتی ہے. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہے ابھی جنازہ نہیں ہوگا, ابھی نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. ہاں, اگر جنازہ پہلے سے آیا ہوا ہے, مان لیجئے دوپہر کا وقت ہے, زوال کا وقت ابھی جو ہے 11:45 سے شروع ہے یا 35 منٹ سے شروع ہے, جنازہ 10 بجے آ گیا. اب انتظار کرتے 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 زوال کا ٹائم آ گیا, تو آپ بہتر ہے انتظار کیا آپ نے, اب ٹائم نکل جائے زوال کا پھر آپ پڑھیں. لیکن اگر زوال کے ٹائم ہی جنازہ آیا تو اسی ٹائم نماز پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے. بات کلیئر ہے؟ اب بتائیں اس کے تعلق سے کیا مسئلے جوڑتے ہیں کسی کے ذہن میں. ابھی تک جو میں نے بتایا, کیونکہ کیا یہاں پر خرافاتیں ہوتی ہیں اس کا مجھے نہیں پتا, تو وہ جو آپ بتائیں گے تو ہی میں آپ کو بتا پاؤں. میں اتنی چیزیں جو مجھے پتا تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. پوچھے اس تعلق سے کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد میں بولتے ہیں کہ ہاتھ نہیں جھاڑنا ہے. اچھا, مٹی ہاتھوں میں لگ جاتی ہے تو مٹی کے ہاتھ نہیں جھاڑنا ہے. ریزن بس سب ریزن تو پتہ نہیں, یہ چلتی چلا آ رہا ہے. اسی میں ایک مسئلہ ایسا آ جائے, بہت سے لوگ ہاتھ میں دھوتے ہیں کہیں وہ مٹی کو کالا دے کے آئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے مٹی ڈالنے کی دعا نہیں سنی, آپ نے سنی ہے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, لوٹا دیں گے اسی مٹی کی طرف. جب اسی مٹی کی طرف لوٹنا ہے تو اس سے اتنی دشمنی یا اس سے اتنی نفرت, اس سے اتنی نفرت کہ اگر ہاتھ نہیں دھولو گے تو مسئلہ. ہاں, اگر ویسے ظاہر سی بات ہے ہاتھ گندے ہو گئے تو ویسے دھل سکتے ہیں, باقی ضروری فرض سمجھ لیں کہ نہیں دھولیں گے ہی, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, تو ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے زورو قبورکم, تو اپنے قبروں کی زیارت کرو بھائی. تو قبرستان سے نفرت نہیں, قبرستان سے محبت کرنا ہے. وہ گھر ہے آخری وہی گھر تو ہے, اس سے نفرت کریں گے, اس سے محبت کریے. تو ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں بھائی گندا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے نا ہاتھ دھلنا ہے. نہیں بات جھاڑنے کا مسئلہ ہے تو جھاڑ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. چونکہ قبرستان میں ہے تو ادب کے خلاف ہے, اس لیے منع کیا گیا ہے. ادروائز کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ نہیں جھاڑنا, جھاڑیں گے تو حرام ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کلیئر ہے؟ اور بتائیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہو. قبر کے اندر مردے کا چہرہ دکھانا کیا ہے؟ مردے کو بھی چہرہ دکھاتے ہیں چھوڑ دو, عورت کے لیے تو ہو گیا بھائی, جو پردے والے ہیں انہوں نے عورت کا چہرہ دکھانا ہی نہیں جی, قبر میں تو پہلی بات عورت کا چہرہ کسی کو دکھائیے مت, چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, بھیا گھر پہ دیکھ لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. رہی بات مرد کا مسئلہ ہے, اگر کسی شخص نے دیکھ لیا ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اگر دکھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا کہ نہیں ضروری ہے آخری دیدار کر لو, ایسا کر لو, تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے. باقی ظاہر سی بات ہے چہرہ کھولا جاتا ہے, قبلے کی طرف رخ کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ضروری اس کو سمجھ لینا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے بہت سے ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ میت کو نہلانے سے ناپاک ہو جاتے ہیں.
ایسا ذہن بنا ہوا ہے، اسی لیے نہلاتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے کسی سے کہہ دو بھیا نہلا دو، ارے میں تو نہا کے آ گیا ہوں، میں تو نہا کے آ گیا ہوں، اور وہ میت کو نہلاتے بھی نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میت کو نہلانے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ہاں جو اس کو استنجا کرائے، جو اس کو استنجا کرائے وہ یہ خیال رکھے کہ ناپاکی اگر کوئی ہو تو وہ اس کے بدن پہ نہ پڑے، وہ اس کے بدن پہ نہ پڑے، اور اگر ناپاکی بدن پہ پڑ گئی ہے تو کپڑا بدل کے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناپاک تو وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا میت کو نہلانے سے. کلیئر ہے؟ بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں. تو حضرت اپنے جیسے اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو گھر پہ بھی کفنانے کے بعد بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا، کفن کرنے کے بعد نہیں دیکھتے. جو غیر محرم ہے، مثال کے طور پر آپ کی بھابھی کا انتقال ہوا ہے تو آپ اپنی بھابھی کو نہیں دیکھ سکتے، ویسے بھی نہیں دیکھ سکتے زندہ میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی دیکھنا حرام ہے. آدمی بھی نہیں عورت کا دیکھ مسئلہ آدمی کی بھی بات بتا رہا ہوں، نہیں آدمی تو دیکھ سکتا ہے، پرسنل آدمی اس کی اور نہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. ہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ انتقال سے جو ہے نا، انتقال ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جب نکاح ٹوٹ گیا تو پھر وہ غیر محرم ہو گئی. اب جب غیر محرم ہو گئے تو غیر محرم کا چہرہ دیکھنا حرام ہے. کلیئر ہے؟ کاندھا دے سکتا ہے، کاندھا دینے کا اس کا زیادہ حق ہے آپ کے برمقابل. اللہ نہ کرے اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو آپ کا زیادہ حق ہے کاندھا دینے کے برمقابل اوروں کا، اور یہاں پہ اسی کو چھانٹ دیتے ہیں. قبرستان جب تیار کری جاتی ہے تو اس میں کبھی کبھی جو پہلے دفن ہوتے ہیں ان کی دیکھ لی جاتی ہے. ایک بار اور بولیے. قبرستان جب تیار کی جاتی ہے کھودنے کے لیے ہاں. تو تھوڑا سا کھودا تو اس میں لیا ایک پرانے کسی ایک ہڈی تو کہتے ہیں یہ جگہ چینج کرو